سوشل میڈیا پر کچھ سوالات آ رہے ہیں، ایگریکلچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا ریفارمز آپ لے کے آ رہے ہیں اور کس طرح سے ایگریکلچر سیکٹر میں پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیں، اور اپنی قوم کے لیے کہ ہمیں اس وقت دنیا کو اناج بیچنا چاہیے تھا. ہمارے اللہ نے جو زمین دی ہے ہمیں اور جتنا بھی پانی دیا ہے اس کو بھی ہم صحیح استعمال کر لیں. اور سورج ہے، 3 چیزیں چاہیے نا، زمین چاہیے، پانی چاہیے اور سورج چاہیے ایگریکلچر کے لیے. تو ہمارے پاس تو اللہ نے تینوں چیزیں دی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آگے ہمیں پانی، یہ ڈیمز کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں پانی کے ریزروارز بنائیں گے تو اور زیادہ پانی دیں گے اور علاقہ لے آئیں گے کاشت کے نیچے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے توجہ ہی نہیں دی ایگریکلچر کے اوپر، اور ہم نے کسانوں کے اوپر کوئی ان کی مدد نہیں کی. دنیا آگے نکل گئی. دنیا اسی طرح کی زمین اگر ان کو ملے اور سورج اور پانی ملے تو وہ 2 یا 3 گنا زیادہ پیداوار ہے. ان کی جو لائف سٹاک ہے، ان کی جو گائیں ہیں، وہ ہمارے سے 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہیں. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. یہ دنیا کے اندر سب ہمیں پتہ ہے، یہ ساری چیزیں ایکسپیریمنٹ ہوتی ہیں. پھر سیڈ ڈیولپمنٹ کے آپ بیج صحیح دیں لوگوں کو، تو وہ سارا وقت ایک ریسرچ ہو رہی چاہیے. ہماری جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھی وہ بھی نیچے چلی گئی. تو یہ سارا کچھ اب ریوائیو کیا جا رہا ہے. لیکن ہم نے جو سب سے پہلے کام کیا کہ ہم نے کسانوں کا جو پہلے جو گنے کے اوپر ان کو پیسے ملتے تھے، ہم نے قانون بنایا کہ ان کو فوری طور پہ پیسے دیے جائیں. اور دوسری چیز، ان کو پورا پیسہ ملے، کیونکہ وہ جو کسانوں کو پیسہ ملتا تھا، جو شوگر ملز پیسہ دیتی تھی، سب سے طاقتور لوگ شوگر ملز ان کے پاس تھی. تو ان کے کوئی نہ ان کو حکومت کچھ کہتی تھی، نہ ان کو وہ کین کمشنر، سب ڈرتے تھے، بلکہ کئیوں کو تو پے رولز پہ تھے، ان کی تنخواہیں لگائی ہوئی تھی انہوں نے. تو ان کو کچھ کہتا کوئی کچھ نہیں تھا. پھر انہوں نے وہ کارٹیلز بنایا ہوا تھا کمپٹیشن کمیشن کے اندر. انہی کے اتنی طاقت تھی ان کی کہ وہ بھی کچھ نہیں کرتی تھی. ان کو تو یہ قیمتیں اوپر خود ہی فیصلہ کرتے تھے قیمت کتنی ہے، تو لوگوں کے اوپر قیمتیں بھی اوپر. پھر سٹا کھیلا جاتا تھا، یعنی چینی بن چکی ہے اور اس کے اوپر سٹا کھیلا جا رہا ہے اور چینی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ہماری گورنمنٹ نے آ کے پہلی دفعہ اس کے اوپر ان کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کی ہے. اس میں جو کسانوں کو پیسہ ملا، پہلی دفعہ کسانوں کو پورا پیسہ بھی ملا اور ٹائم پہ پیسہ ملا. جب کسانوں کے پاس پیسہ آیا انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا. جب زمین پہ لگایا تو آپ کے سامنے میں صرف یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں اس باری پاکستان کی. یعنی یہ کوئی بھی یہ امید نہیں لگا رہا تھا کہ پاکستان جتنی جو ہماری فصلوں کی پیداوار ہوئی ہے، وہ گندم کی 8.1 بڑھی، چاول مونگی یعنی 13.6%، شوگر کین چینی 22% اور چھلی 7.4%. یہ جو بڑھی ہیں اس سے کیا ہوا کہ اس سے مزید اور کسانوں کو پیسہ آیا، کیونکہ ان کی بھی کبھی قیمتیں ان کو نہیں ملی جو پہلی دفعہ ملی. لیکن یہ ابھی شروعات ہے. انشاءاللہ جو آگے اب ہم پالیسیز لے کے آ رہے ہیں، اب آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم نے مزید ان کی کیسے مدد کرنی ہے، ٹیکنالوجیز نہیں لے کے آنی ہے، بیج ڈیولپ کرنا ہے. اور پھر ایک اور چیز جو ابھی میں مہنگائی کے اوپر علیحدہ بات کروں گا، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کسان مثلا سبزیاں اگاتا ہے، جو اپنی پیداوار بھی اگاتا ہے، اس میں جو اس کو کتنا پیسہ ملتا ہے اور جب وہ پیسہ پہنچتا ہے دکانوں میں، شہروں میں، اس میں اتنا زیادہ فرق ہے. یعنی جو محنت کر رہا ہے اس کو بالکل کم پیسہ مل رہا ہے، بیچ میں جو مڈل مین یا آرتی کہہ دیں وہ 3-4 گنا زیادہ وہ پیسہ کما رہا ہے اور مہنگی چیزیں مل رہی ہیں شہروں کے اندر. تو اب ہم کرنے کیا لگے، اور یہ چائنیز نے، یہ ہم نے ادھر دیکھا تھا جا کے، ہم کرنے کیا لگے کہ ہم ڈائریکٹلی کسان اور اس کو سیدھا پہنچا رہے ہیں ریٹیل پہ جو چائنا میں ہوتا ہے، اور اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ ایک ورچوئل مارکیٹس بنا رہے ہیں، اور ایک وہ، اور ایک پھر سٹوریج. جب کسان کو اس کو مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی اپنی چیزیں سستی بیچتا ہے کیونکہ وہ خراب ہونی ہوتی ہیں، اس کے لیے سٹوریج چاہیے. ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ 900 نئی سٹوریج فیسلٹیز بنا رہے ہیں پاکستان میں، تاکہ کسانوں اپنی ان کو چیز بھی رکھ سکے اور ٹائم پہ بیچے تاکہ ان کو قیمت ملے. اور پھر ٹرانسپورٹیشن کے اوپر بھی
محنت کریں جو چائنیز نے کیا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن ایسی ہو کہ ان کی فصلیں، فروٹ، پھل اور یہ جو سبزی یہ ضائع نہ ہو. اور اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ سٹوریج بھی ہو، ٹرانسپورٹیشن بھی ہو. ہمارا کئی اندازہ لگا جاتا ہے کہ 30% ہمارا پھل ضائع ہو جاتا ہے، 30% سبزیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اور اس کے ایک اور بھی طریقہ ہے کہ فوڈ پروسیسنگ، یعنی ہم وہ اب چھوٹے چھوٹے فوڈ پروسیسنگ لگانے لگے ہیں. اس کے لیے ہم قرضے بھی دیں گے بڑے بڑے سستے، تاکہ یہ میکسیمم بینیفٹ کسان کو ملے. جتنا کسان کو فائدہ ہوگا اتنا زیادہ وہ پیسہ اپنی زمین پہ لگائے، اتنی زیادہ پیداوار بڑھے گی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں تبسم فیصل بات کر رہی ہوں لاہور. جی آپ کا کیا سوال ہے پرائم منسٹر صاحب سے؟ جی فرسٹ آف آل میں آپ کی گڈ ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ اس مشکل وقت میں آپ جیسا لیڈر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. باقی میرا کوشچن جو ہے وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم سے ریلیٹڈ ہے. آپ کی حکومت جو ہیلتھ سسٹم میں ریفارمس لے کر آ رہے ہیں وہ بہت اچھی ہیں، لیکن اس میں جو ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے تو کیا یہ واقعی میں جو ہے وہ اپلیکیبل ہے؟ کیونکہ ہاسپٹلس میں جب عوام یہ لے کر جاتے ہیں تو اس کو وہ رسپانس نہیں دیا جاتا. پہلے میں کیونکہ ابھی پنجاب میں عادت نہیں پڑی، کیونکہ یہ سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ ہم نے پختونخوا میں لے کے آئے تھے، تو وہاں اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہیلتھ کارڈ کیا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ پختونخوا کا بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو صرف فیسلٹی کا فائدہ اٹھایا ہے ہیلتھ کارڈ کا پختونخوا کے اندر، وہ 10 ارب روپیہ ہے. یعنی 10 ارب روپے کی فیسلٹی ہیلتھ کارڈ پہ وہ یوٹیلائز کر چکے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے. یہ کسی کو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہیلتھ کارڈ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. مطلب یہ کہ آپ کے پاس پختونخوا میں 10 لاکھ روپیہ ایک ہیلتھ انشورنس ایک خاندان کو ہے. وہ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں. پنجاب نے ابھی تک 2 ڈویژنز میں کر دیا ہے، ساہیوال اور ڈی جی خان ڈویژن میں انہوں نے سب کو ہیلتھ کارڈ دے دیا ہے. اور وہ سال کے اینڈ تک سارے پنجاب کے ضلعوں کے اندر یہ ہیلتھ کارڈ پہنچ جائے گا اس سال کے اینڈ تک. اور اس سے انہوں نے 7,30,000 روپیہ ہر ہیلتھ کارڈ پہ رکھا ہے. لیکن اگر مزید اور ضرورت پڑے ہاسپٹل میں تو 3 لاکھ تک اور وہ دیں گے پنجاب گورنمنٹ. میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو بھی کہ دیکھیں میری سب سے بڑی یہ خواہش تھی کہ اس ملک میں غریب آدمی کو اگر گھر میں بیماری ہو اس کو یہ خوف نہ ہو کہ میں اگر ہاسپٹل جاؤں گا تو میرے پاس پیسہ نہیں ہوگا. اور اس سے بڑے یعنی وہ بیماری بڑھتی جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ پھر علاج نہیں کرواتے، یا وہ ڈرتے ہیں کہ جی بچے یعنی غریب خاندان رہ رہے تو وہ سوچتے ہیں کہ بچوں سے پیسہ، بوڑھے جو ہوتے ہیں. یعنی یہ بڑا ایک مجھے پتہ ہے اس سے بڑا عذاب ہے نہیں کہ غریب گھرانے میں بیماری ہو. شوکت خانم بنایا اس لیے تھا کہ غریب آدمی کو جب کینسر تھی مجھے خیال یہ آیا کہ ہم پیسے والے لوگوں کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے تو وہ بیچارے غریب خاندان میں جو سب سے مہنگا علاج ہے وہ کینسر کا ہے تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. تو دیکھیں یہ صرف یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے. یہ ہیلتھ کارڈ ہیلتھ سسٹم ہے. اور وہ کیسے؟ گورنمنٹ کے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ ہم سارے ملک میں ہاسپٹلس کا جال، گورنمنٹ ہاسپٹلس کا جال بچھا سکیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ ہاسپٹلس بھی ہیں وہ بھی آپ جب بڑے شہروں سے باہر جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی ڈاکٹرز نہیں جاتے. ڈاکٹرز کی تنخواہیں بھی لگی ہوتی ہیں لیکن وہ جاتے نہیں ہیں. اور بی ایچ یوز جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہ زیادہ تر خالی پڑے رہتے ہیں کیونکہ وہاں جو ڈاکٹرز ہیں اتنی وہ بڑے شہروں سے اس لیے نہیں جاتے کہ بچوں کے اسکول ہوتے ہیں یا جو بھی پرابلمس. لہٰذا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے. پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں آتا؟ وہ اس لیے نہیں آتا کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر دیہات میں ہاسپٹل لگائیں گے لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو پیسہ کدھر سے بنائیں گے. تو کوئی خیرات میں تو نہیں ہاسپٹل بنائے گا نا. ایسے بھی بنتے ہیں لیکن زیادہ تر تو لوگ اس لیے بنائیں گے کہ ان کو بھی کوئی اس پہ سے منافع ہو. تو ہیلتھ کارڈ ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ وہ سارے غریب لوگوں کے پاس اب ہیلتھ کارڈ ہوگا. کوئی بھی کسی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے ہیلتھ کارڈ دے کے، ہیلتھ انشورنس دے کے. اس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا.
اب پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس بجٹ کے اندر ہم کیا کرنے لگے ہیں، جتنی بھی ہیلتھ ایکوپمنٹ ہے، یعنی ہاسپٹلس کے لیے جو بھی ایکوپمنٹ آپ نے باہر سے امپورٹ کرنی ہے جو پاکستان میں نہیں بنتی، وہ ڈیوٹی فری ہوگی، کسی قسم کا ہم اس کے اوپر ٹیکس نہیں چارج کریں گے۔ اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اوقاف کی زمینیں ہیں اور جو یہ ویکیو ٹرسٹ کی زمینیں ہیں جن کے اوپر قبضے ہوتے رہتے ہیں، ریلوے کی بھی کئی زمینیں، ان کے اوپر ہم ہاسپٹلس کو بڑے سستے داموں پہ ان کو زمین دیں گے، تاکہ ہاسپٹل، وہ اصل میں اتنی زمینوں کی مہنگی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہاسپٹل بھی بنائیں اور اس کے اوپر پھر اتنا خرچ بھی کریں اور پھر کیسے نفع بھی کیسے بنے گا، لہٰذا ان کو سستی زمینیں دیں گے، سستی زمینیں، ڈیوٹی فری ایکوپمنٹ اور ہیلتھ کارڈ۔ یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ہاسپٹلس کا، پرائیویٹ ہاسپٹل کا جال پھیل جائے گا اور وہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ہوگا۔ بہت بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ جو آپ کا شناختی کارڈ ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ ہے کہاں، تو آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے، وہ جب آپ ہاسپٹل لے کے جائیں گے تو اسی سے آپ کو یہ فیسلٹی ملے گی۔ پروگرام کے پختونخوا میں، ابھی پنجاب میں، کیونکہ جب تک سارے پنجاب میں نہیں پہنچتا تو ابھی صرف 2 ڈویژن ہوئے ہیں، لیکن پختونخوا کے اندر جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے۔ جی، پروگرام کے اگلے کالر، السلام علیکم۔ آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، نمبر آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے 0519224900۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد شہزاد بات کر رہا ہوں چیچا وطنی سے۔ جی میرا وزیر صاحب سے سوال ہے کہ جو معاشی اشاریے اور محصولات میں بہتری آئی ہے اور ایف بی آر کی وجہ سے ریکارڈ وصولی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، تو آپ نے اپنی وزیر صاحب نے اپنی ٹیم کو مبارکباد کی دی ہے، لیکن جو غیر جانبدار تجزیہ نگار ہیں اور سیاسی جو اپوزیشن والے ہیں، یہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور مان نہیں رہے اس بات کو۔ کیا ہمیں یہ وصولات جو ہیں یہ عارضی تو نہیں ہے، یا ہمیں پھر اس سے IMF کے پاس جانا پڑے گا؟ کیا مانتے نہیں ہیں یا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ 2 فرق چیزیں ہیں۔ ماننا چاہتے نہیں ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں پہلے تو FBR کا میں کہہ دوں، یہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہوا ہے، ریکارڈ کلیکشن ہے۔ کبھی ہمارے ملک میں 4000 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوا، اور یاد رکھیں یہ کرونا کا کافی نقصان ہوا ہے، ہمیں کیا ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے نقصان ہوا۔ وہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان نے، اور میں اپنی NCOC ٹیم جو ہماری، جس نے بڑا ڈیٹا بیسڈ انالیسز کیا اور انہوں نے بڑے زبردست قسم کا ہمیں گائیڈ کیا، سارے ملک میں ہر چیز دیکھ کے جو ہم نے وہ سائنٹیفکلی ہم نے جو فیصلے کیے، اللہ کا کرم ہے کہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان سب سے بہترین طریقے سے نکلا ہے کرونا میں۔ لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا۔ لاک ڈاؤن سے جو غربت بڑھتی ہے، جو ہندوستان میں آج حال ہے اور دنیا میں بھی، ہم نے کافی طور اپنے لوگوں کو اس سے ان کی حفاظت کی، ان کو بچایا اس سے۔ اب اس کے باوجود اگر ہماری آج ٹیکس کلیکشن، اور میں ایگزیکٹ فگر ابھی آ رہا ہے اور 1-2 دن اور بھی ہیں، اور وہ مجھے FBR کہہ رہی ہے کہ ابھی اور بھی بڑھ رہے ہیں تیزی سے، لیکن 4143 ارب روپے کا اب تک ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، یہ ریکارڈ ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جس وقت ہمارا ایک آٹومیشن پہ جا رہی ہے، وہ اس کے اوپر بڑی دیر سے 2.5 سال سے لگے ہوئے تھے کہ یعنی کمپیوٹرائز کریں ساری ٹیکس کلیکشن، یعنی ٹیکس کلیکٹر کا اور عوام کا کانٹیکٹ نہ ہو، صرف ایک آٹومیشن کے ذریعے ہو، جو کہ ایڈوانس دنیا میں ہو چکا ہے۔ بدقسمتی سے اب تک بڑی کوششیں ہوئی ہیں لیکن آٹومیشن ہونے ہی نہیں دی، ہونے نہیں دی، کیونکہ اب لوگ ڈرتے ہیں، جنہوں نے ایک کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے تھے، وہ چاہتے نہیں ہیں یہ ہو۔ مثلا یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی آٹومیشن کی، وہ اندر سے لوگ اس کو کوئی کیس کر کے اسٹے آرڈر لے لیتے تھے۔ تو اب مجھے یہ ایشورٹی دی گئی ہے کہ انشاءاللہ یہ جولائی اگست کے اندر آٹومیشن پہ چلے جائے گا۔ اگر آٹومیشن ہوگی اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آ گیا، یعنی ہمارا یہ جو بڑا آف بکس ایسا بکتا ہے، یعنی بلیک میں جو پورا شو نہیں کرتے کہ مثلا اگر 100 یونٹس پروڈیوس کیے ہیں تو وہ صرف دکھاتے ہیں 60 ہوئے،
یا 40 ہوئے یا کئی کم بھی, کئی تو بالکل ہی نہیں بتاتے, اور باقی وہ سارا بلیک میں یعنی ٹیکس اس کے اوپر دیتے نہیں ہیں. یہ جو ہمارا نیا آٹومیشن سے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہوگا, اس سے سب کچھ واضح ہو جائے گا, اور میرا یہ مان ہے کہ اس سے ہماری ٹیکس کلیکشن اور بہت اوپر چلی جائے گی. جیسے ہی ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے گی, آپ دیکھیں گے یہ جو قرضوں کا بوجھ ہے یہ کم ہوتا جائے گا, اور ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوگا خرچ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے اوپر. جی, یہاں پہ ہم وقفہ لیتے ہیں, ہیڈ لائنز کا ٹائم ہے, اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ کالز کر رہے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین, ملتے ہیں بریک کے بعد.